السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے عزیز سامعین، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں کو سیکھیں، سکھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کار خیر کو قبول فرمائے اور ہمارے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ محترم سامعین، پچھلے درس میں میں آپ کے سامنے کیا ہے، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلم تو تعلیمی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ بڑی کثیر تعداد میں ہمارے بھائی مستفید ہو رہے ہیں ان کلاسز سے۔ تو میں سید ایوب عمری آپ کے سامنے لیول 3 کے لیے چوتھا درس لے کر حاضر ہوا ہوں عقیدے سے متعلق، عقیدہ توحید سے متعلق۔ پچھلے درس میں شکایت یہ رہی تھی کہ آواز کلیئر نہیں تھی، تو میں نے سمجھا کہ پھر آپ کو ریکارڈنگ کر کے پھر ایک مرتبہ گروپ میں بھیجوں، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت نہیں مل سکا، تو میں آج تیسرا اور چوتھا درس ملا کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہوں۔ تو جو لوگ پچھلے درس سے صحیح طور پہ استفادہ نہیں کر سکے ہیں، یہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شرک اکبر ہے، دوسری قسم ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر جو بڑا شرک ہے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ مختصر سمجھ لیں کہ اگر کوئی شرک اکبر میں ملوث پایا گیا تو وہ اس کے کافر ہونے میں کسی کو کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن شرک اصغر کیا ہے؟ اگر کوئی شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ ملت سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن شرک اصغر پر مداومت برتنے سے وہ کیا ہوتا ہے، وہ آگے چل کر ہو سکتا ہے شرک اکبر کا مرتکب ہو جائے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم شرک اکبر اور شرک اصغر پڑھیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ ملت سے یعنی دین اسلام سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے۔ اگر شرک کرنے والے نے شرک سے توبہ نہیں کی اور حالت شرک ہی میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم میں رہے گا۔ عبادت کی انواع و اقسام میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کی طرف پھیر دے تو شرک اکبر کہتے ہیں۔ جیسے غیر اللہ سے دعا و فریاد کرنا، انہیں پکارنا، ان کے نام پر ذبیحہ پیش کر کے ان کا تقرب حاصل کرنا، ان کے نام پر نظریں ماننا وغیرہ، جیسا کہ صاحب قبر جن اور شیاطین کے ناموں پر لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مردوں، جنوں، شیطانوں سے خوف کھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے تکلیف اور ضرر پہنچائیں یا مہلک بیماریوں وغیرہ میں مبتلا کر دیں۔ نیز اس طریقے سے اپنی مرادوں اور حاجتوں میں کامیابی اور مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات اور چھٹکارے کے لیے غیر اللہ سے امیدیں باندھے رکھنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سب پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اللہ عز و جل ہی کی ذات قادر مطلق ہے۔ اور بس صد افسوس، جیسا کہ آج کل یہ مشرکانہ رسوم اولیاء اور صالحین کے قبروں پر بنے قبوں اور ڈھانچوں کی شکل میں عام پائی جاتی ہیں، والعیاذ باللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ محترم سامعین، مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، عبادت تو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی عبادت کو جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ چاہے دعا کرے، کسی اور سے دعا مانگے، کسی اور کے آگے سر کو جھکائے، رکوع کرے، ہاتھ پھیلائے، کسی درگاہ پر جائے، کوئی یقین رکھے کہ یہ صاحب قبر ہمارے لیے فائدہ پہنچائیں گے، یہ قبے والا، یہ جھنڈے والا، یہ کنڈے والا، یہ جن شیاطین، یا ان سے یہ ڈر کر ان کی عبادت کریں کہ اگر ہم ان کی خبروں کی طرف نہ آئیں، ان کے عرس میں، ان کے چلے میں کیا نہ حاضر ہوں تو یہ نقصان پہنچائیں۔ یہ تمام چیزیں شرک اعمال ہیں۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ شرک اکبر کا مرتکب پاتا ہے اور دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہاں فرمان ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اس نے کتنا بڑا شرک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہم کو فائدہ و نقصان دے سکتا ہے۔ یہ صریح شرک ہے اور شرک اکبر ہے۔ اب آئیں گے، ہم پڑھیں گے
شرک اصغر. شرک اصغر کیا ہے؟ یہ ملت یعنی دین اسلام سے خارج تو نہیں کرتا مگر توحید میں نقص پیدا کرتا ہے، نیز شرک اکبر کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک ظاہر، ایک ہے شرک خفی. شرک ظاہر جو واضح ہو جائے، شرک خفی جو ہے جو لوگوں کو نہ دکھے لیکن وہ شرک کے اصغر کی ایک قسم ہے. جیسا کہ شرک ظاہر کیا ہے؟ اس کا تعلق الفاظ اور افعال سے ہوتا ہے. الفاظ کی مثال یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، باپ کی قسم، ماں کی قسم، بیوی کی قسم، بچوں کی قسم، تیری قسم، میری قسم، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ شرک اصغر میں شامل ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے سنن ترمذی میں، من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی پس تحقیق کہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا. اب یہاں دیکھیے ایک اور انداز میں بات واضح کی جا رہی ہے جو آج کل لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ یہ شرکیہ کلمہ ہے. یا اس طرح کہنا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور تم نے چاہا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشاء اللہ و شئت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بلکہ تم یہ کہو جو صرف تنہا اللہ نے چاہا. ہم کو کہنا چاہیے ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. اور ایک انداز یہ ہے کہ یہ کہنا لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ ثم فلان یا طول اللہ ثم فلان، ایسا اس طریقے سے کہنا چاہیے. اللہ نے چاہا پھر فلاں نے، اللہ نے چاہا، اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں نہ ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ، کیونکہ دنیا یہ سبب کی دنیا ہے، یہاں اسباب ہوتے ہیں، اسباب، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے کسی کی بندے کی مدد کے لیے. کوئی بندہ پریشان ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اسباب پیدا کرتے. کوئی بندہ آ جاتا، کوئی آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں چیزیں آتی ہیں کہ کس طریقے سے پریشانیاں دور کریں. یہاں دعا مانگے، وہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ ہمارے لیے وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ بیماری سب اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. سما کے معنی پھر ہے، یعنی تراخی، ایک فاصلے کے ہوتے ہیں، دیر کے، دوری اور تاخیر کے ساتھ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے. پہلے اللہ رب العالمین نے چاہا، پھر اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کر دیا. اس طریقے سے یعنی بندے کی مشیت کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے میں تابع کر دیتا ہے. جو بندہ ہے وہ اللہ، جو بندہ آپ کی کوئی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے کرتا ہے. وہ بندہ، جو بندے کی مشیت جو ہوتی ہے اللہ کی مشیت کے تابع ہو جاتی ہے. یہاں سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے. اور جہاں تک واو کی بات ہے تو یہ صرف جمع اور اشتراک یعنی کسی چیز میں برابر شامل ہونے کے لیے ہوتا ہے. واو ترتیب کے لیے اور تعقیب مقصود یہاں نہیں ہے، ورنہ اکثر جگہ پر واو ترتیب کے لیے آتا ہے وا، تو یہاں جمع و اشتراک یعنی کسی چیز کو برابر شامل ہونے کے لیے یہاں ذکر کیا گیا ہے. جیسے یہ کہنا مالی الی اللہ و انت، میرے لیے سوائے اللہ کے تمہارے لیے کوئی نہیں. اور یہ کہنا وہذا من برکات اللہ و برکاتک، یہ طریقے ہیں جو انسانوں میں رائج ہیں، یہ شرکیہ کلمات ہیں کہ یہ اللہ کی برکت ہے اور تمہاری برکت ہے. ہم کو کہنا چاہیے کہ تمام اللہ کی برکتیں ہیں. یہاں دیکھیے مصیبتوں سے بچنے کے لیے لوگ آج کل جو مشرکانہ رسوم جن کے پاس پائے جائیں، کسی قسم کا دھاگا، پٹی، حلقہ پہننا، حلقہ کہتے ہیں جو رنگ پہنتے ہیں ہاتھوں میں، یا نظر بد کے لیے، کوئی فتنے سے بچنے کے لیے تعویذ، کنڈا وغیرہ جو آج کل لٹکایا جاتا ہے. اگر ایسا اعتقاد ہے کہ کسی بلا سے نجات کے لیے یا کسی شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ اسباب و ذرائع ہیں تو یہ شرک اصغر ہے. لیکن یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ خود ہی بلاؤں سے نجات دیتے ہیں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں تو پھر یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے مصیبتوں سے نجات دینے والا، بلاؤں کو دور کرنے والا اللہ ہے.
اگر کوئی بندہ یہ اعتقاد کرتا ہے میں تعویذ پہننے سے مجھے کوئی چیز نہیں پہنچے گی، یہ کڑا پہن لیا، یہ انگوٹھی لگا لیا، یہ فلاں دھاگا باندھ لیا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا، یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ غیر اللہ سے اپنا عقیدہ جوڑنا اور اسی پر مکمل بھروسہ کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب آتے ہیں شرک خفی کسے کہتے ہیں، یعنی پوشیدہ شرک، یہ ارادوں اور نیتوں کے اندر ہوتا ہے، جیسے ریا یعنی دکھاوا، سمعہ ہے نا جسے کہا جائے سمعہ یعنی طلب شہرت اور کیا ہے فیمس ہونے کے لیے کی جاتی ہے۔ بطور مثال ایسا کوئی عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب مطلوب ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی مدح و ستائش بھی چاہتا ہے، یعنی کوئی خیرات کر رہا ہے اور یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن لوگ بھی میرے واہ واہ کریں، کیا سخی ہے بھائی، کیا مدد کرنے والا تو بھائی وہ ہے، وہ آدمی کے پاس جاؤ، یہاں لوگ اپنی وہ بھی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے تمام عبادتوں کو آپ دیکھ لیں، تمام چیزوں کو آپ شامل کر لیں، نیت اگر ہماری اچھی ہو کہ ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اگر وہ نیت میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ یہ اللہ کے لیے تو کام ہے لیکن ساتھ میں مجھے میری واہ واہ بھی ہو جائے، میرے لیے لوگوں میں مشہور بھی ہو جاؤں، یہ ہو جائے لوگ میری واہ واہ کریں، ارے کیا ہے بھائی کتنا بڑا آدمی ہے فلاں ہے، ارے کتنا ہے یہ ایسا کر دیتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ایسا دینے والا ہے، یہ تمام چیزیں تمام اعمال اس میں شامل ہے۔ یہاں چند فہرست بتائی جا رہی ہے، جیسا کہ نماز کو بڑی خوبصورتی سے ادا کرنا، صدقہ و خیرات کرے، اس کی تعریف اور خوبی بیان کی جائے، یا بآواز اذکار کرے، یا خوبصورت لب و لہجے میں تلاوت قرآن کرے تاکہ جب لوگ اس کو سنیں تو اس کی مدح سرائی کریں اور داد و تحسین دیں۔ اور ریا جب عمل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے خواب مکمل ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو یا آواز ہے آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، قال الریا۔ سب سے بڑی خوف والی چیز جس کا مجھے تم پر ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا، یعنی نمود، دکھاوا، شہرت طلبی وغیرہ۔ نیز اسی زمرے سے اس عمل کا بھی تعلق ہے جو محض دنیاوی طمع و لالچ کی خاطر کیا جائے، جیسے کہ صرف مال و دولت کے لیے حج کرنا، اذان دینا، نماز میں لوگوں کی امامت کرنا، یا علوم شریعہ کا سیکھنا، یا جہاد کرنا صرف مال و دولت کے حصول کے لیے، یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ یہ شرک خفی میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تعیس عبد الدینار وتعیس عبد الدرہم وتعیس عبد الخمیسہ تعیس عبد القمیلہ وَإِنْ عُوتِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَقِطَ۔ ہلاک و برباد ہو دینار کا بندہ، ہلاک و برباد ہو درہم کا بندہ، ہلاک و برباد ہو کپڑے اور دھاری دار چادر کا بندہ، ہلاک و برباد ہو دیدہ زیب نقش و نگار والے چادر کا بندہ۔ اگر اسے دیا جائے تو خوش و خرم ہو گیا، اگر نہیں دیا گیا تو ناراض ہو گیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارادوں اور نیتوں میں شرک کا ہونا یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا ساحل نہیں۔ بہت ہی کم لوگ اس سے بچتے ہیں، بہت کم ہے جو اس شرک سے بچ پائے، پر جس کا ارادہ اپنے عمل سے اللہ کی خوشی کے علاوہ ہے، تو اس کی نیت اللہ کی قربت اور نزدیکی کے علاوہ کسی اور چیز کی ہے، تو اس کا یہ عمل کوئی صلہ اور بدلہ چاہتا ہے، تو حقیقت میں ایسے انسان نے اپنے ارادے اور نیت میں شرک کیا، اللہ کے علاوہ بھی کسی اور سے کچھ چاہے وہ شہرت ہو، چاہے مدح سرائی ہو، چاہے وہ سمجھ لیں اظہار ہو، نمائش ہو، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ شرک پھر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام افعال میں اور اپنے تمام اقوال میں، اپنے ارادے میں، اپنی نیت میں کوئی بھی چیز اللہ کی رضا و خوشنودی ہی کے لیے کرے، یعنی وہ چیز بوجہ اللہ اور الہیت ہو، اور بس اسی کو حنفیت یعنی ملت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو دیا ہے۔ لہٰذا جس بندے نے عمل میں یہ چیز نہیں ہوئی
اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا، اور اسے اخلاص و للہیت کی حقیقت اسلام اور اسے ہی اخلاص و للہیت کو حقیقت اسلام کہتے ہیں۔ فرمان رب العالمین ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے علاوہ، اسلام کے سوا دین تلاش کرے، کوئی اور دین تلاش کرے تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہی در حقیقت ملت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، جس نے اس سے اعراض کیا اور اس سے نفرت برتی، حقیقت میں سب سے بڑا عقل اور نکما اور بہت ہی بڑا بیوقوف ہے۔ علامہ ابن قیم نے بڑا ہی واضح انداز میں سمجھایا ہے کہ شرک خفی کیا ہے۔ محترم سامعین، شرک سے متعلق جو درس گزرا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں کیا فرق ہے۔ شرک اکبر ملت یعنی دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر خارج نہیں کرتا۔ شرک اکبر اپنے کرنے والوں کو ہمیشہ جہنم میں داخل کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر اپنے کرنے والوں کو ہمیشہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اگر اس میں داخل ہوا بھی تو اپنے اعمال کے مطابق اس کو عذاب دیا جائے گا، پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسری چیز، شرک اکبر تمام اعمال خیر کو رائگاں و برباد کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر تمام اعمال کو برباد نہیں کرتا، بلکہ ریا جس میں داخل ہو اسی عمل کو برباد کرتا ہے، اور وہ عمل جو صرف دنیاوی خاطر کیا جائے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، شرک اکبر سے آدمی کا خون بہانا یعنی اس کا قتل کرنا اور اس کا مال و دولت مسلمان کے لیے مباح ہو جاتا ہے، جبکہ شرک اصغر سے یہ دونوں چیزیں مباح نہیں ہوتی، جس کی تفصیل میں پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ درس نمبر 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرک اکبر سے آدمی کا خون بہانا یعنی اسے قتل کرنا، اس کا مال و دولت کس طریقے سے مباح ہوتا ہے۔ محترم سامعین، چند باتیں پڑھ لیں گے کیونکہ درس کافی لمبا ہو گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مختصر پڑھ لیں کفر کے تعلق سے۔ کفر کی تعریف، لغت میں کفر کا لفظی معنی ڈھانکنا، چھپانے کے ہیں، اور شریعت میں ایمان کی ضد کو کہتے ہیں، کیونکہ کفر دراصل اللہ اور اس کے رسولوں پر سرے سے ایمان نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اس کفر کے ساتھ ایمان میں کسی طرح کا شک و شبہ یا اعراض و انحراف یا کسی طرح کا حسد یا تکبر یا گھمنڈ یا ایسی خواہشوں یا ہوائے نفس کی پیروی جو اتباع رسالہ یعنی دین حق پر چلنے سے روکتی ہو، یہ تمام چیزیں کفر میں داخل ہیں۔ البتہ کفر کے ساتھ تکذیب کرنے والا عظیم ترین کفر میں ہے، اور اسی طرح سے رسولوں کی صداقت سے یقین ہونے کے باوجود جو شخص حسد اور اناد کی بنا پر ان تکذیب و انکار کرے وہ بھی عظیم ترین کفر ہے۔ کتاب التوحید فضیلت الشیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی کتاب ہے، اور مجموع الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ماخوذ ہے۔ تو یہاں یہ واضح ہے کہ کفر کے جو ہے لغت میں یعنی ڈکشنری میں اگر آپ معنی دیکھیں تو ڈھانکنے کے ہیں، چھپانا، کسی چیز کو چھپا دینا۔ تو یہ کفر کیا ہے؟ حق کو چھپا دیتا ہے، ڈھانک دیتا ہے۔ اسی لیے کفر کیا ہے شریعت میں؟ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے جو اوامر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اس کو چھپا کر، اس کو ڈھانک کر ہم کسی اور عمل کو کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کفر۔ چاہے وہ شک و شبہ کی بنیاد پر ہو، یا اعراض کر دے، نہیں مانے، انحراف کر دے، یا حسد تکبر گھمنڈ کی بنا پر ہو، نہیں اگر میں اسلام کو قبول کر لیا، اگر میں کتاب و سنت کو مان لیا، اگر میں صحیح حدیث کو مان لیا تو میرے امام کا کیا ہوگا، میرے ولی کا کیا ہوگا، میرے فلاں کا کیا ہوگا، وہ غلط ہو جائیں گے۔ یا گھمنڈ، تکبر یا ہوائے نفس جسے کہتے ہیں، خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے، یا کوئی اور یا انبیاء سے بغض و عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انکار کر دی، تمام چیزیں کفر میں شامل ہیں۔ کفر کی پہلی قسم کفر اکبر، سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ یہ آدمی کو ملت یعنی دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جس طریقے سے شرک خارج کر دے۔ اس کے 5 قسمیں ہیں۔ کفر التکذیب، کفر التکذیب، تکذیب و انکار کا کفر، یعنی اس پر دلیل ہے جیسا کہ آگے آپ کو سمجھائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر آپ دیکھیے 68 ہے، 68 میں آپ دیکھیے
کہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانے. یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا. یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو اسے جھٹلائے. یا ایسے کافروں تو کیا ہے، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا، جیسا کہ کرسچن لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں. اور یہ بھی جھوٹ باندھنا کہ اللہ تعالیٰ جنت جو ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے ہے، بنی اسرائیل کے لیے. یہ تمام یہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا متقین کے لیے. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اللہ رب العالمین واضح انداز میں بتا دیے، کہہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے برابر ہم سب کوئی نہیں. یہاں جو باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسری بات کیا ہے تکذیب کے بعد؟ کفر الآبائی والاستکبار مع تصدیق، یعنی تصدیق کے باوجود تکبیر، کبر و گھمنڈ اور ہٹ دھرمی کا کفر. یعنی معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تمام تعلیمات آ جانے کے باوجود وہ جھٹلائیں، تصدیق نہیں اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے کفر کریں، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. یہاں ابلیس کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کا حکم ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمام کو سجدہ کریں آدم کو، لیکن وہاں اس نے تکبر کیا. معلوم حق ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کا حکم حق ہونے کے باوجود اس نے انکار کیا تکبر کی بنا پر. کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں مٹی جو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا اس سے بہتر ہوں. آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی کے کام نیچے آنا ہے، وہاں اس نے قیاس کیا. اس لیے کہا جاتا ہے اول من خاص ابلیس، کے سب سے پہلے ذہن کو لڑایا حق کے مقابلے میں، حق آ جانے کے باوجود حق کو چھوڑ کر ذہن کو لڑانا. یہاں ہمارے ساتھ بات یہ واضح ہے کہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات آ جائیں، صحیح احادیث پیش کرنے کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں ہم کیسا مانیں گے یہ بات، نہیں ہم فلاں ایمان کی بات مانیں گے، نہیں ہم فلاں کے طریق پہ چلیں گے. یہ حق آ جانے کے باوجود اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو یہ کفر کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے. تیسری بات وہ یہ ہے کہ کفر الشک وہ ہوا کفر الظن، یعنی شک کا کفر، یعنی ظن و گمان کا کفر. وہ کیا ہے؟ اس پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَيُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. سورہ کہف ہے، یہ آیتیں ہیں یہ کہ اور یہ اپنے باغ میں گیا تھا اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں نے قیامت کو قائم ہونے والے خیال کرتا ہوں، یعنی انکار کرتا ہے وہ قیامت کا بھی. اور باغ کا قصہ مشہور ہے وہاں سورہ کہف میں، دو باغ والوں کا. اور اگر بالغرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا اور یقیناً میں اسے لوٹنے کی جگہ اس سے بھی بہتر پاؤں گا. اس کے ساتھی نے اس سے کہا کیا تو نے اس معبود کے ساتھ کفر کیا؟ یا معمولی چیز دیکھیے کفر کیا، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا. لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. یہاں دیکھیے اس نے قیامت کا انکار کیا، اس شخص نے قیامت کی طرف. تو اس کے دوسرے ساتھی نے کتنا بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا. یہاں شک کیا ہے، ارے پتہ نہیں مجھے مرنے کے بعد میں پیدا ہوں گا یا نہیں ہوں گا، لوٹایا جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، ہے نا.
تو یہاں جو اللہ کی جو تعلیمات ہے اس میں بھی شک کرتے ہوئے انکار کر دینا، یہ بھی کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے کفر الاعراض۔ اعراض یعنی منہ موڑ لینے کا کفر۔ اس پر دلیل ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین کفروا اما انذروا معرضون، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ اعراض کرنا، اعراض کہتے ہیں انکار کر دینا، یعنی سرکشی کے ساتھ منہ موڑ لینا، اس کو کہتے ہیں۔ جب یہاں وہ تمام چیزیں آتی ہیں، جب کتاب و سنت کی تعلیمات آ جائیں، اسلام واضح طور پر آ جائے تو اسے مان لینا چاہیے، سرقن تسلیم کرنا چاہیے، نہ اعراض کرنا چاہیے، نہ شک و شبہ کرنا چاہیے، نہ سرکشی کرنا چاہیے، نہ تکبر کرنا چاہیے۔ آخری قسم ہے کفر النفاق۔ نفاق یعنی منافقت کا کفر۔ اس پر دلیل ہے اللہ رب العالمین کی ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، سورہ منافقون آیت نمبر 3 ہے۔ یہ اس سبب کے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، نفاق منافق کی علامت، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، اب یہ نہیں سمجھیں گے، ہے نا۔ یہ چیز دیکھیے، نفاق ہم کو جو بھی، جب ہم کتاب و سنت کو تھام لیے تو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے اور دعائیں کرنا چاہیے، اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ ہم کو دعائیں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں بتائی ہیں وہ ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ دعا ہم کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ کفر اصغر کیا ہے؟ چھوٹا کفر۔ انشاءاللہ کیونکہ آج درس تھوڑا لمبا ہو چکا ہے، انشاءاللہ شرک اصغر سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہمارے ایمان کو طاقت والا بنا دے، کفر کے تمام اعمال سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔